مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اپنے آپ کو غیر فطری طریقے سے جان بوجھ کر ہلاک کر دینے کا عمل خودکشی کہلاتا ہے۔ اس فعل کا ارتکاب جذبات سے مغلوب ہو کر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں تو کچھ آمدن میں کمی اور ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لڑائی جھگڑے اور غیرت کی خاطر بھی خودکشی کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ چند ممالک میں اسے بہادری سمجھا جاتا ہے اور ذرا سی بات پر خودکشی کی جاتی ہے۔ کچھ ترقی یافتہ ممالک میں فیشن کے طور پر خودکشی کی جاتی ہے۔ آمدن میں کمی، عزت اور کاروبار میں خسارہ جیسی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسلام سمیت بہت سے الہامی مذاہب میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگ معمولی باتوں پر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کوئی بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے تو کوئی گھریلو لڑائی جھگڑوں سے دل برداشتہ ہو کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ کوئی کاروبار میں خسارے کو خودکشی کی وجہ بنا لیتا ہے اور کوئی محبت میں ناکامی پر موت کو دعوت دیتا ہے۔ خودکشی کرنا کوئی بہادری نہیں بلکہ انتہائی بزدلی کا فعل ہے، کیونکہ جس میں حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو وہ کیسا بہادر ہے۔ تھوڑے سے حالات خراب ہو جانے پر خودکشی کے چور دروازے سے دنیا سے نکلنے کی کوشش کرنا انتہائی بزدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ ال عمران میں ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ ال عمران میں ہی ایک اور جگہ توکل کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ سورۃ الطلاق میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو شخص اس کی ذات اعلیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے تمام مشکلات کے حل کے لیے سامان مہیا کر دیتے ہیں اور بندے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انہیں شکست دیتا ہے۔ خودکشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی زندگی کسبی نہیں ہے، یعنی ان کے حصول میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور باقی تمام نعمتوں کے لیے اساس کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے زندگی کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی جان کو ختم کرنا اور اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ جان اس کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص دوران جہاد زخموں سے چور ہو جائے اور وہ تکلیف برداشت نہ کر پا رہا ہو تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے بھی اگر وہ خودکشی کرے گا تو احادیث کی روشنی میں ایسی حالت میں خودکشی کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ لہٰذا انسان کو دنیا میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات کو حوصلہ افزائی سے برداشت کرنا چاہیے اور موت کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یقین جانیے دنیا کی تکالیف بہت کم اور عارضی ہیں، لیکن آخرت کی تکلیف، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، بہت زیادہ دردناک ہے۔ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کی تکالیف سہتے سہتے انسان گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ موت کو گلے لگا کر ان تکالیف سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اسے موت کے بعد کی تکلیف یاد رکھنی چاہیے، اس لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکالیف کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اتنی جلدی دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لینے پر ہرگز آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی توبہ کا موقع ملنا ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا انسان ہمیشہ کے لیے یہ جرم عظیم اپنے سر لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے استقامت اور مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی مشکل کشا ہے۔